السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں ڈاکٹر شہزاد شمیم اقبالیہ کے نشست میں اپنے استاد محترم کے ساتھ موجود ہوں۔ استاد محترم جناب پروفیسر سر منظور احمد صاحب تشریف فرما ہے، اور آج کا ٹاپک بہت ہی اچھوتا اور چپتا ہوا اور بڑا سینسٹیو قسم کا ہے، اور اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں آج 100 سال پہلے کیا فرمایا تھا۔ یہ آزادی نسواں کے بارے میں ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے تقریباً 100 سال پہلے تذکیر نبیہ مریخ، یعنی کہ مریخ جو سیارہ ہے وہاں سے ایک خاتون آتی ہے، اس کا نام نبیہ ہوتا ہے، اور اس کے نام سے یہ جو ہماری آج کل کی آنٹیاں اسلام آباد میں کچھ عرصے سے جناب میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے باتیں کر رہی ہیں، اور کافی میڈیا نے بھی اس کو اٹھایا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال یہ جو آنٹیاں ہیں ان کے بارے میں 100 سال پہلے کیا کہہ گئے ہیں کہ یہ جو کچھ آج کل یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں، یہ سب کچھ انہوں نے 100 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا اور بہت جلد آئے گا کہ ایسی کچھ ہماری خواتین جو باہر سے پڑھ کے آئیں گی، یورپ سے متاثر یا امریکہ سے متاثر ہو کے آئی ہوں گی، یا ان کی تعلیم سے متاثر، یا ان کے جو تہذیب اور تمدن جس کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے کہ ان کا جو تہذیب اور تمدن ہے یہ ان کے لیے خود ہی ایک وبال جان بن جائے گا۔ ان کے لیے تو بنا سو بنا، مگر لگتا ہے کہ مسلمانوں نے بھی ان سے کافی کچھ سیکھ لیا ہے، اور وہ آج کل ہماری جو خواتین جو مائیں بہنیں جو بہت ہی باحیا شرم و حیا والی اور باپردہ، اور جنہوں نے یعنی کہ بڑے بڑے 30 مار خان اور ہیرو مذہبی اسکالر بہادر فوجی پیدا کیے، اور انہی میں سے کچھ نے جناب میرا جسم میری مرضی کے نام سے میرا جسم میری مرضی کے نام سے انہوں نے کچھ ایک دو بار اسلام آباد میں مارچ بھی کیا۔ تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں، میں اپنے استاد محترم سے کہوں گا کہ جہاں وہ عورت کے بارے میں اتنا کچھ کہا ہوا ہے کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، اور عورت کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ اسی کے ساتھ سے زندگی کا سوز و دروں، تو یہ پھر ایک دم یہ آج کی عورت کو کیا ہو گیا ہے، اور کیا اس بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے، اور کیا کہا تھا، کیا پیشن گوئی کی تھی ان کے بارے میں۔ تو میں اپنے استاد محترم سے کہوں گا کہ افکار اقبال سے، فکر اقبال سے، کلام اقبال سے یہ جو آج کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے ہمیں کیا وارننگ دی تھی۔ پلیز سر۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آج کا جو ہمارا یہ باہم گفتگو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فکر اقبال یا اقبالیات جو ہے ہمارے لیے صرف اگر یہ اس بات کا ہمیں ادراک ہو کہ اقبال ایک ایسی کسوٹی ہے کہ اس پر میں سمجھتا ہوں ابھی صدیوں تک جو ہے نا، جس طرح ایک سنیارا جو ہے، جب آپ کے پاس کوئی چیز وہ سونے کی بنی ہے اور آپ کو شک پڑ گیا ہے کہ یہ اصلی ہے نکلی ہے، تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں، صراف کے پاس، تو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بتاؤ یہ پاؤنڈ ہے یا پاسہ ہے یا کیا ہے، تو ایک کسوٹی نکال کر وہ فوری طور پر لگا کے تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ پاؤنڈ ہے، پاسہ ہے یا جو۔ تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اور خصوصی طور پر اقبال نے نام لے کے خاوراں کہ اے مشرق والو، اے ایشیا والو، تم خوش نصیب ہو، تمہیں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یعنی ہمارا یہ ہم اس کو کیا نام دیں، وہ ناواقفیت کہہ لیں، جہالت کہہ لیں، یا کم مائیگی کہہ لیں، یا یورپ سے بہت زیادہ متاثر ہونا، لیکن ہے کہ میں کہتا ہوں زندگی کا کوئی پہلو بھی جو اگر ہمارے پاس جو ہمارے سامنے ہے جسے ہم ہیں، تو ہمارے پاس ایک کسوٹی موجود ہے۔ سر کسوٹی نہیں سر، انہوں نے حال بھی بتائے ہیں۔ ہاں، ایک تو ہمیں وارن کیا ہے کہ یہ کچھ ہوگا،
یورپ میں یہ ہوگا، مسلمانوں میں برصغیر میں یہ ہوگا، اور ہماری خواتین وہ اس پائے کی ہیں، انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں، اور آگے جو ان میں سے کچھ ایسی بھی ہیں تو وہ کیا کریں گی. تو ہر حوالے سے ہمیں بجائے بار بار نئے نئے تجربے کرنے کے، نئے نئے جو اسکالرز ہیں ماشاءاللہ پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کی بات سنیں، مگر ہمارے پاس اللہ نے ایک چیز دی ہے، ایک ہستی دی ہے 100 سال پہلے دی ہے، جو ہر ٹاپک پہ بات کر گئے ہیں، ہر مشکل کا حل بتا کے گئے ہیں. ہم ان کو آگے کیوں نہیں لاتے، ان کے پیچھے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے نا اصل کا بات یہ ہے کہ جس طرح اقبال نے اس بات کو کہا نا کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتۂ سلطانی ہو ملائی ہو پیری. صحیح کہتا ہے کہ اصل بات ہے کہ مسلمانوں تمہیں یہ صدیوں میں جو یہ ملوکیت، ملائیت ہے اور یہ جو خانقاہی جو ہے نا، یہ جو ہے نا اس نے تمہارا وہ شیشہ جو ہے نا وہ رگ رگ میں بس گئی ہے. بس گئے. تو اس وجہ سے ہم وقتی طور پر وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کنفیوژن کی بات نہیں ہے بالکل، یعنی اقبال نے جو ہے نا آپ کو ہر چیز بجا کے دھڑلے سے حالانکہ آپ دیکھو نا 1907 میں وہ فرماتے ہیں، جی ہاں 1907 میں فرماتے ہیں کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو بالکل اب وہ ذرے کم معیار ہوگا. صحیح. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا بالکل ناپائیدار ہوگا. اور اسی بات کو ڈاکٹر صاحب 20ویں صدی میں یورپ کا جو تہذیب و تمدن ہے اور ان کی جو مکاری ہے، عیاری ہے اور عقل پر مبنی جو فلسفہ ہے زندگی ہے، اس کے بارے میں اقبال ضرب کلیم میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ اس میں بال جبرائیل میں کہ فرنگی شیشہ گر کے فن سے پتھر ہو گئے پانی. کہتا ہے اور دنیا مسلمانوں بڑے ہوشیار رہو کہ یہ وہ ہے ان کا جو فلسفہ ہے زندگی کا یا ان کی مکاری اور عیاری، کہتا ہے بڑی بڑی قوتوں کو انہوں نے پگلا دیا. بالکل کہ فرنگی شیشہ گر کے فن سے پتھر ہو گئے پانی، لیکن میری اکسیر نے بخشی شیشے کو سختی خارا. کہتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن میرے پاس جو ہے اکسیر ہے، کہتا ہے وہ شیشے کو بھی وہ سخت ترین پتھر بنا دیتا ہے. تو ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو یہ جو زندگی کے آج جو بڑا ایک وہ آپ نے وہ ہمارے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر پاکستان کے اور یہ ایشیائی لوگوں کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، تو اس میں یعنی سب سے پہلے میں یہ لوں گا کہ اس کو یہ پیدا کیسے ہوا ہے. اقبال اس کو جو ہے نا بڑا، تو اقبال کہتے ہیں کہ اس کی جڑ جو ہے وہ ہے کہ یعنی آزادی افکار کے نام سے یا آزادی فکر کے نام سے. اچھا. تو میں اپنے نوجوانوں کو خاص کر کے میں اپنے بچیوں کو ضروری طور پر کہوں گا کہ وہ ذرا اس کو کہ فرماتے ہیں کہ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی. صحیح. وارن کرتے ہیں. ٹھیک. آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، جی رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. ایسے ہی ہے جی. یعنی سیدھی کھری بات کرتے ہیں کہ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. اور ڈاکٹر صاحب اس سے کھل کے بات اور کیا کرے. بالکل صحیح. کہتا ہے کہ اگر وہ یعنی آزادی افکار یا آزادی فکر کا جو انڈیویجول یا کولیکٹیو اگر وہ بات کرتے ہیں، لیکن اگر وہ خام ہیں، اگر وہ کچے ہیں، تو کہتے ہیں یہ بنی نوع انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ ہے، ایک انداز ہے. پھر اسی بات کو وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا فطرت سے نہیں لائق پرواز. جی. کہتا ہے ایسا پرندہ کہ جو اپنی گھٹیا فطرت کی وجہ سے وہ بلند پروازی نہیں کر سکتا، اس مرغ کے بیچارے کا انجام ہے افتاد. وہ ڈیفینیٹلی وہ جناب نا زمین پر گرے گا. بالکل ایسے ہی. ہر سینہ نہیں جبریل امی کا، ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کا صیاد. صحیح. اس قوم میں
شوخی اندیشہ ہے خطرناک. ڈاکٹر صاحب اس قوم میں شوخی اندیشہ ہے خطرناک جس قوم کے افراد ہوں ہر بند سے آزاد. گو فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. تو یہ یار آج سے دیکھو کتنا بڑا ہماری آنٹیوں اور بچیوں کے لیے بہت ضروری میسج ہے. بڑی جناب نا قسم میں اتنی وہ معصوم بچیوں کو بھی انہوں نے برخلا دیا اور یہ یعنی یہ 1935-36 میں وہ کہہ رہے ہیں آتے ہیں نا کہ گو فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ اور آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. صحیح. آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب وہ انہوں نے بہت پہلے یعنی تہذیب حاضر کے حوالے سے وارن کیا تھا. بالکل بالکل. پر میں اپنے بچیوں کو اور یعنی اور اس پہ بھی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں جو ہیں وہ میں کہنا چاہتا ہوں چند اشعار سنانا چاہتا ہوں کہ اقبال نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ حرارت ہے بلا کی. یعنی یہاں جو بلا کا لفظ ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہتا ہے یہ جو یہ یورپ کی مغرب کی یہ جو تاثر جو تہذیب و تمدن ہے یہ اس انگیٹھی کی طرح ہے کہ جس میں انتہائی شدت سے حرارت ہے بلا کی بادائے تہذیب حاضر میں بھڑک اٹھا ببھوکا بن کے مسلم کا تن خاکی. تو ڈاکٹر صاحب یہ یورپ کی یہ جتنے بھی ہیں نا یہ شعوری طور پر کر رہے ہیں یہ غیر شعوری نہیں کر رہے بلکہ اقبال نے آپ ہاں بلکہ یعنی اندازہ لگاؤ آپ یہ سن کر بڑے وہ خوش ہوں گے کہ اقبال نے جو 1926 میں جو انہوں نے وہ اپنا ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں جو 7 جو خطبہ ہے وہاں میں ان کے الفاظ دہراتا ہوں. فرماتے ہیں بلیو می یورپ ٹوڈے از دا گریٹسٹ hindrance in the way of man's ethical advancement. کہتا ہے پوری بنی نوع انسان کی جو زندگی اخلاقیات کے حوالے سے یورپ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس سے ٹھوس بات ہو سکتی ہے لہذا کہتا ہے بہت زیادہ ہوشیار ہو کہ ان کا جو لوگ تو 25-30 لاکھ روپے دے کے وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں تو وہ کہتے ہیں حرارت ہے بلا کی بادائے تہذیب حاضر میں بھڑک اٹھا ببھوکا بن کے مسلم کا تن خاکی. کیا ذرے کو جگنو دے کے تاب مستعار اس نے کوئی دیکھے تو شوخی آفتاب جلوہ فرما کی. نئے انداز پائے اور لفظ استعمال کیا نئے انداز پائے نوجوانوں کی طبیعت نے. کیا بات. یہ رانائی یہ بیداری یہ آزادی یہ بے باکی. اب یہ دیکھو یہ بے باکی ہے نا یہ جو عنوان ہے. بے باکی کو بڑا خوشی سے کہتے دیکھو جی ہمارا بچہ دیکھ کتنا بولڈ ہے جی ہمارے بچے بڑے بولڈ ہو گئے ہیں. ہاں اور آگے فرماتے ہیں کہ کیا گم تازہ پروانوں نے اپنا آشیاں لیکن کہ یہ جو نوجوان نسل ہے جو اس یہ تہذیب سے بہت زیادہ اس نے اثر قبول کیا. کیا گم تازہ پروانوں نے اپنا آشیاں لیکن مناظر دلکشا دکھلا گئی ساحر کی چالا کی. کہ یہ جادوگر جو ہے یہ یورپ کا اپنا کام اثر کر گیا. اور ڈاکٹر صاحب آگے دیکھو کتنا وہ کہتے ہیں کہ حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا. کیا بات کیا بات. اور نوجوانوں کہتا ہوں حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا. اب ایک ایبریویشن دیکھو رقابت خود فروشی ناشک بائی ہوسناک. ڈاکٹر صاحب بہت دیکھو کتنا انہوں نے پہلے گمان کیا اور دیکھو کیا کہ حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا. بالکل رقابت بالکل خود فروشی ناشک بائی ہوس یہ ہوس نہ کی ہے. اور کیا. اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے تو اے پروانہ ای گرمی ز شمع محفل داری. وہ کہتا بات سن کہ یہ تو جو بڑا وہ یہ تیری شخصیت کے اندر اور بڑا تو وہ چمک دمک رہا ہے کہتا تو یہ جو نئی جو یورپ کی تہذیب کے اس کے وہ کہتا میری طرف دیکھ میں بھی چمک رہا ہوں. کیا بات ہے. تو اے پروانہ این گرمی ز شمع محفل داری
چمن در آتش خود سوز. کہتا میں بھی چمک دیکھو کہتا لیکن میری چمک دمک جو ہے میری قرآن سے ہے. قرآن سے میری چمک تو قرآن والی ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاء اللہ. کہتا تم چمکو تمہاری شخصیت کے اندر نکھار آنا چاہیے تمہارے اخلاق کی. کاسمیٹک والے کے پاس جاتے ہو نا بیوٹی پارلر والے کے پاس اس سے چمک رہے ہو. تو کہتا ہے کہ کیا خوبصورتی ہے ڈاکٹر صاحب. تو اے پروانہ ہی گرمی زا شمع محفل داری چو در آتش خود سوز اگر سوزے دل داری. صحیح صحیح. اور کہتے ہیں فروغ شمع نو سے بزم مسلم جگمگا اٹھے. کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ یہ جو یورپ کی مکاری اور عیاری ہے وقتی طور پر تم جو ہے نا مگر کہتی ہے پروانوں سے میری کوہنا ادرا کی کہ یہ جو قرآن کا جو میں نے میسج جو قرآن کو جو میں نے نکالا ہے اور جو میں نے وہ موتی پروئے ہیں اس حوالے سے کہتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب جو فائنلی جو بہت زیادہ جو ہمارے اس میں جو ہے نا وہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو اقبال علیہ رحمٰن نے 1934 میں پوری نظم لکھی ہے پوری جناب کہاں سے تخیل کتنا زبردست اور نظر منظر کشی دیکھے کہ ایک سیارہ مریخ سیارے سے دیکھے کہتے ہیں کہ وہاں سے ایک عورت آئی ہے اور وہ جناب یہ مطالبہ کرتی ہے اور یہ اس سے چیز رکھی ہے اس کے منہ سے کہلوا کے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے انہوں نے. کیا بات ہے کیا انداز ہے کیا انداز. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو اقبال کا یہ جو کلام ہے جی جی جاوید نامہ جی جی کہ دنیا کی تاریخ میں گوئٹا حالانکہ اس نے بھی کوئی اس قسم کا وہ خاکہ پیش کیا ہے لیکن اقبال علیہ رحمٰن نے جو جاوید نامہ کے حوالے سے جو پورے جو آسمانوں کی جو اس نے سیر کی ہے اور مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں سمجھانے کے انداز سے تو یہاں پر وہ بڑے خوبصورت طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ یعنی تذکیر نبی مریخ سے کہہ رہے ہیں اس عنوان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جب میں میرے یعنی مولانا رومی اور کچھ دوسرے احباب میرے ساتھ تھے تو جب ہم یعنی مریخ میں سے گزر رہے تھے تو بڑا ایک وسیع میدان تھا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کافی دنیا جو ہے نا کٹھی ہوئی ہے اور ایک عورت جو ہے ان کو خطاب کر رہی ہے تو ہم بھی چلے گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون وہ ان سب کو تو ڈاکٹر صاحب اقبال فرماتے ہیں کہ میں اور میرے کولیگ جو میرے ہمراہ تھے تو ہم نے دیکھا کہ یعنی مریخ میں ایک کھلی جگہ پر یعنی جلسہ ہو رہا ہے قسم کا ایک یعنی خواتین اور اس میں مرد بھی شامل ہیں وہ کٹھے ہیں اور ایک خاتون جو ہے خطاب کر رہی ہے بلکہ خطابت کے جوڑ دکھا رہی ہے تو کہتا ہے کہ ہم بھی پاس پہنچ گئے تو کہتا ہے کہ جب ہم دیکھا تو اب وہ کلیم کر رہی ہے کہ میں خواتین کی نبی ہوں نعوذ باللہ. اچھا ٹھیک اس حوالے سے تم مجھے بہت زیادہ غور سے سنو. اب دیکھو وہ ڈاکٹر صاحب کا اور یہ یاد رہے کہ یہ جو جاوید نامہ ہے یہ 1934 میں انہوں نے لکھا ہے ڈاکٹر صاحب. یہ اس میں ذکر کیا ہوا انہوں نے. ٹھیک ہے تذکیر نبی مریخ کے نام سے عنوان سے آپ دیکھ لو کہ یہ کم از کم و بیش 100 سال پہلے اقبال نے یعنی وارننگ دی ہے کہ یہ حرکتیں کرے گی یہ اس قسم کی حرکتیں ہوں گی. جی کہ اے زناں اے مادراں اے خواہراں کہ وہ خاتون جو نبی ہونے کا دعویٰ کہتی ہے اے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں ذرا توجہ کرو. زیستن تاکہ مثال دل براں کہ ہم کب تک بیویاں بن کے رہیں گے کہ یہ ہمارا نصیب کب تک ہے کہ ہم جناب نا مطلب غلامی میں رہیں گے ایک ہی بندے کے لیے بس رام کی بس. اور دل بری اندر جہاں مظلومی است اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ جو ہم سہری ہیں. دل بری اندر جہاں مظلومی است دل بری محکومی و محرومی است. اور یہ جس طرح کی ہم زندگی گزارے ہیں کہ ایک خاوند کے حوالے سے کہتا ہے اس سے بڑا جناب نا ہمارے اوپر اور کوئی ظلم ہے ہی نہیں ساڑھے تھے. اور میں اس لیے آئی ہوں کہ میں تمہیں اس ظلم سے نجات دوں. کیا بات ہے. درد و گیسو شانہ گردان ماں مرد را نقشیر خود و نیم ماں. اور ہم نے جناب نا ایک شور کا انتخاب کر کے اس کے ساتھ وفاداری کر کے ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا. اچھا.
اور یہ جو مرد ہے جس کی ہم بیوی بنی ہوئی، یہ ہمیں اس نے ہمارا شکار کیا ہے اور ہم اس کے مکر و فریب میں آ گئی ہیں، آ گئی ہوئی ہیں۔ اور ایک ہی شادی پہ اکتفا کر لیا ایک ہی بندے پہ، کیا بات ہے۔ تو یہ ہمارا شوہر جو ہے یہ جس طرح یعنی کوبرا سانپ ہوتا ہے اور اس کے بل ہوتے ہیں، اس طرح اس نے ہمیں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے بیچاروں کے ساتھ، بہت ظلم ہو رہا ہے۔ اور یہ کوبرے سانپ کی طرح ہمیں ڈس رہا ہے۔ تو پھر یہ ہم نے اس کے بچے پیدا کر کے اسے خامد کے اپنی فکر خراب کر لی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل یہی اقبال کہ از عمومت زرد روئے مادراں، کہ ہم نے اپنی صحتیں اور ہمارا رنگ جو ہے جو کہ دلبری کی طرح ہے وہ بھی جناب نا اس کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ بالکل۔ اور اے خنک آزادی بے شک، وہ کہتا ہے کہ وہ کتنا خوش نصیب دن ہوگا کہ جب ہم ہمارے لیے کتنا وہ خوش نصیب دن ہوگا کہ جب ہم جان چھوٹے گی، جب ہماری سے جان اس قانون سے جان چھوٹے گی۔ اچھا، تو اب پھر وہ جناب ڈاکٹر صاحب یہ دیکھو کیا اقبال کی خوبصورتی ہے اور کتنی اس کا وہ میں کہتا ہوں کہ اس کی گرپ ہے فکر پر، کہ وہ کہتی ہے کہ آگے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ آ رہا ہے اس میں یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے رحم کے اندر جو چیز ہوگی ہمیں وہ بھی معلوم ہو جائے گا اور ہم اس کو وہاں بھی ختم کر سکتے ہیں۔ میں اپنی مرضی کا ہوا، خوبصورت ہوا، ٹھیک ہوا تو صحیح ہے، نہیں تو چلو ضائع کریں۔ اچھا، اور اگر ہمیں یعنی دیکھو کیا شاید گر نباشد بر مدارز ماج جنین بے محابہ کشت نے او این دین، اور ہم اگر اس کو ضائع کر دیں یا اس کو مار دیں تو یہ ہماری خواہش کے مطابق ہوگا۔ اچھا، یعنی اس طرح مسلسل وہ جناب نا وہ جو کلیم کرتی ہے کہ میں یعنی خواتین کی جو ہوں نبی ہوں اور مجھ پر یہ وحی اتر رہی ہے، ٹھیک ہے، لہذا گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور آنے والا زمانہ جو ہے نا وہ ہمارا ساتھ دے گا، صرف یہ ہے کہ تم نا بے خوف ہو کر اپنی باتیں یہ رکھو۔ اور آخر میں وہ کہتی ہے کہ رستن از ربط دو تن توحید زن حافظ خود باش و بر مرداں متن، اور میں بطور ایک نبیہ یہ آپ سے یہ کہتی ہوں کہ جناب نا یہ یعنی آزادی حاصل کرو، آزادی حاصل کرو۔ اچھا، اور آج کا یہ جو سلوگن ہے ان کا ڈاکٹر صاحب اگر اس میں پیچھے دیکھا جائے اس کے غور سے اور میں جو اپنے یہ نوجوانوں سے اور پڑھے لکھے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ خود بھی باقاعدہ اس چیپٹر کو پڑھیں۔ اچھا، یہ پھر میں کہوں گا کہ یہ ان کا جو کتاب ہے اپنا جاوید نامہ، اس میں یہ 110 اور 111 صفحے پر ہے، جی، اور اس کا عنوان ہے احوال دوشیزہ مریخ کے دعوی رسالت کردہ اور تذکریہ نبیہ مریخ۔ بالکل، تو میں امید کرتا ہوں اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے کہ یہ جو آج کا سلوگن ہے اسے گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور خصوصی طور پر ہماری یہ جو نوجوان بیٹیاں ہیں، خواتین ہیں، ان کو جو ہے نا وہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے جو ہے نا یورپ کا جو وہ دانشور ہے وہ کارفرما وہ درشاتا ہے کہ ہم جو خصوصی طور پر پاکستان کے لوگ جو اسلام سے والہانہ محبت کرتے ہیں، بلکہ ابلیس وہ کہتا بھی ہے نا اس میں جب وہ یہ بڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے روح نکال دو بس جو پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں۔ بالکل ہاں، وہ بڑا وہ یہ آپ نے ٹھیک وہ ریفرنس دیا کہ وہ ضرب کلیم میں ہے وہ کہ ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام، بالکل، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ کس طرح تم نے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ صحیح، اور آخر میں کہتا ہے کہ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز۔ یہ اقبال بھی جو ہے کہتا ہے یہ نوجوانوں کو بڑا یہ قرآن اور اس کی لے کے جاتا ہے، کوشش کرو اس کی محفل سے بچو۔ ہاں، نوجوانوں کو اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ بالکل، یہ بھی ڈاکٹر صاحب 1935-36 میں اقبال نے تو بات یہ ہے کہ ہم یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، میری طرف سے میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ان کو کہنا چاہیے گھبرانے کی بات نہیں ہے یار، یہ سب جو ہے نا یہ سب ابلیسانہ یہ حرکتیں اور ہتھ کنڈے ہیں سارے۔ ہاں، اور ان کا توڑ جو ہے نا
ہمارے پاس ہے اقبال کی شکل میں. وہ تو جب بھی ہے نا کہ اور یہ ڈاکٹر حکومت صاحب ڈالے نا ہماری تدریسی ہے نظام میں بچوں کی تعلیم میں، یعنی نرسری سے لے کے یونیورسٹی تک یہ اقبال کو لازم کریں، یہ افکار اقبال کو لازم کریں تو کچھ سمجھ آئے نا. ہاں بلکہ ڈاکٹر صاحب میں اگر آج کی زبان میں اس کو اور زیادہ سادہ کروں تو جس طرح یہ ہماری یہ کرونا وائرس ہے نا، تو آج فکری طور پر بھی جی جی یعنی یہ یاد رہو کہ فکری طور پر بھی یعنی یہ وائرس ہے ہمارا، خصوصی تو اسلامی دنیا میں، بالکل بالکل، اور یہ پاکستان میں بھی ہے بڑی حد تک کارگر ہو رہا ہے. اور یعنی میں یہاں تک کہوں گا کہ اقبال کی جو ویکسین ہے، اس یہ جو بڑے سے بڑا جرثومہ اگر کوئی ہے بیکٹیریا ہے تو اقبال کی وائرس اتنی افیکٹڈ ہے کہ انشاءاللہ جو بھی وہ لوگ آئے گا ہاں وہ ٹھیک ہو جائے گا. ہاں تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم فیس کریں گے انشاءاللہ تعالی. خواتین و حضرات، ہم یہ دیکھ چکے ہیں جب یہ نعرہ یورپ میں چلا تو اب اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ ہر چوتھے پانچویں بچے کو یہ نہیں پتا کہ اس کے والد صاحب کا نام کیا ہے. اور انہوں نے عورت کی جو عزت تھی، جو حرمت تھی، اس آزادی نسواں کے نعرے نے وہاں پہ عورت کے ایک کھلونا بنا کے رکھ دیا ہے. اب نہ اس کی عزت ایز اے بیٹی کے حساب سے ہے، نہ بہن کے حساب سے، نہ بیوی کے حساب سے، نہ ماں کے حساب سے، یعنی کسی رشتے کے حساب سے بھی نہیں ہے. بس ایک وہ کھلونا سی بن کے رہ گئی ہے. جب جس کا جی چاہے انڈرسٹینڈنگ کرے، اور جناب جہاں جدھر جی چاہے پارک ہے یا کوئی پلازا ہے، دکان ہے، گھر ہے، سیڑھی ہے، کوئی بھی جگہ ہے، اگر اس کو کوئی منع کرے گا تو کہتے ہیں کہ وہ جو منع کر رہا ہے وہ بے حیائی کر رہا ہے. وہ اگر ان کو گھور کے دیکھ رہا ہے یا ان کو منع کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ان کے معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے، وہ ان کے رائٹس کو خراب کر رہا ہے، ان کے رائٹس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو اللہ میں ایسی یعنی کہ جو آزادی نسواں والے ہیں ایسے حالات سے بچائے، اور بچائے ہوئے بھی ہے انشاءاللہ. تو یہ جو کچھ ہیں جو 400-500 کے قریب جو بچیاں تھیں یا جو لیڈیز ہیں پورے پاکستان میں نہیں ہوں گی، آنٹیاں جو ہیں جن کے یہ ذہن اور میں یہ خلاص چھایا ہے کہ اس چیز کو پروان کریں اور چڑھائیں، تو وہ ایک شیطانی حربہ ہے، یورپ کا حربہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کلچر تباہ ہو. انہیں حیرانگی ہوتی ہے کہ جب ہم یہاں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کہ ایک خاتون جو ہے وہ ایک خاوند کے ساتھ 50-50 سال گزار دیتی ہیں، ان کی عزت و تکریم کرتی ہیں، اور جو میاں ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں ایک خاتون سے جو 50-50 سال گزار کے اور انہیں بچوں پہ جناب اتفاق کرتے ہوئے ان کی پروان چڑھاتے ہیں اور ان کی تعلیم اور ہر لحاظ سے ان کا خیال کرتے ہیں. ادھر تو 18 سال کا بچہ ہوتا نہیں ہے، یہ بچی یہ بچہ کہتے ہیں جاؤ بھی آپ خود ہی کماؤ، خود ہی سنبھالو اپنے آپ کو. تو یہ ایک چیز بڑی سوچے سمجھے طریقے کے ساتھ ہمارے یہاں سے ختم کرنے کے لیے یہ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں. تو ہمت ہارنے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ہم قابو تو پا ہی لیا ہے، مگر مزید جو ہے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسے کہ حربے بار بار ہوں گے اور کسی نہ کسی اور طریقے سے ہوں گے. تو اپنی بچیوں کو بھی سمجھاتے ہوئے، بچوں کو سمجھاتے ہوئے ان چیزوں سے ہمیں دور رکھنا ہوگا. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب اس بات پر بڑی خوشی بھی ہوتی ہے اور حیرانگی بھی ہوتی ہے جی سر کہ اقبال علیہ رحمہ جو ہیں وہ یعنی جب وہ کہتے ہیں نا کہ میں مستقبل کا شاعر ہوں، جی جی یعنی یہ بڑی، اور اسی وجہ سے ہمارا بہت جو نقطہ نظر ہے کہ یہ ہمارے یعنی میں تو کہتا ہوں پورے عالم اسلام کے لیے اقبالیات کی جو ہے اس کے نصاب میں داخل ہونا چاہیے، کیونکہ آج تک اقبال نے جو بات بھی کہی ہے اپنے دور میں یا آنے والے دور کے تو وہ بالکل وہ سائنٹیفک ہے. تو یہاں پر اقبال نے یعنی اندازہ لگاؤ کہ 1932 میں وہ کہہ رہے ہیں، یعنی ایک وہ پوری بنی نوع انسان کے انہوں نے سمجھانے کے لیے کہ بھئی میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی ہے، مختلف آسمانوں پر میری ملاقاتیں ہوئی ہیں لوگوں سے، اور یہاں وہ کلیم لوگوں کے نام لیے ہیں، ہاں، اور یہاں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ بھئی جو مریخ پر ایک ایسی خاتون جو کہ یورپ کی تھی
اور اس نے وہ دعویٰ کیا ہے کہ میں خواتین کے حوالے سے میں تمہاری نبی ہوں اور مجھ پر یہ وہی نازل ہوئی ہے کہ اور خواتین کو وہ رہنمائی کر رہی ہے کہ تم ان مردوں سے آزادی کا حاصل کر، اگر تم نے صحیح زندگی گزارنی ہے تو تجرد کی زندگی گزارو اور اکٹھے ہو کے گزارو اور اس سے مل کے گزارو، اور اس کا نام توحید دیتی ہے۔ اس توحید کا مطلب یہ ہے، اور یعنی وہ کہتی ہے خواتین کی توحید کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کنیز مت بنو کسی ایک مرد کی۔ ڈاکٹر صاحب یہ شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ آج کا جو یہ سلوگن ہے کہ میرا جسم میری مرضی، آپ حیران ہوں گے، بلکہ میں ان تمام 100 سال پہلے دیا گیا کہ اقبال اللہ رحمہ نے جو، یعنی میں آپ کو یہ شعر پڑھ کے سناتا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ آنچے از نیساں فرو ریزد مگیر اے صدف، صدف کہتے ہیں سپی کو جس میں موتی، اب یہاں صدف سے مراد خاتون ہے۔ اے صدف در زیر دریا تشنا میر، کہ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم نا ایک مرد کے حوالے سے تم جو ہے نا کہتے ہیں تم آزاد ہو، تم یہ میاں بیوی کا رشتہ ختم کرو اور جہاں تمہارا دل کرے، جسے دل کرے، جس ویلے دل کرے، کیونکہ تمہارا جسم جو ہے نا وہ تمہارا مرضی ہے۔ تو یہ ہم ایک مرد کی، اور اقبال کم و بیش 100 سال پہلے یہ کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں مستقبل شاعر ہوں، اور آج ہم سمجھ رہے ہیں کیا بات۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ آزادی افکار جو ہے، اگر وہ خام ہے تمہارا فکر، تو آزادی افکار جو ہے یہ حیوان بنانے کا طریقہ ہے۔ صحیح۔ اور جو اقبال کا یہ نقطہ نظر ہے نا کہ عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، رہبر ہو زن و تخمی تو زبوں کار حیات۔ وہ وارن کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تسی رہنمائی کے لیے صرف یہ عقل فلسفہ کے حوالے سے کرو گے تو یاد رکھو تم نہ بنی نو انسان کے لیے کوئی بھلائی نہ کرو۔ تو اس حوالے سے یہ یعنی ایک مجھے ڈاکٹر صاحب بڑا یہ حیرت بھی ہے، اور اقبال کی وہ اس کی یعنی قرآن پر گرپ بھی اتنی زیادہ نظر آتی ہے کہ دیکھو وہ قبل از وقت کہوں بے 100 سال پہلے کہہ رہے ہیں، پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ عورتیں اس طرح کریں گی اور یہ باتیں ہوں گی، ہاں، اور تم اس سے محتاط رہو۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ یعنی وہی اگر آخر کو جو وائنڈ اپ کیا اس نبیہ نے وہی الفاظ، میرا دعویٰ ہے کہ ہمارا کوئی بھی دانشور اگر اس نظم کا جو اقبال نے وہ قلم بند کیا ہے، اگر اس کا وہ مجموعی جو ہے نا وہ خلاصہ ہے تو یہی نکلتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، جو کہ اس نے اور یورپ کی خاتون نے۔ لہذا ڈاکٹر صاحب ہم بڑے خوش نصیب ہیں، وہ جو کہہ رہا ہے نا اقبال کہ خاوراں از شعلہ من روشن است، اے خنک مردے کے در اثر من است، استب و تابم نصیب خود بغیر بعد ازاں نا آیت چون من مردے کی، کہ میرے جیسا درویش شاید بعد میں نہ آئے۔ تو میری ریکویسٹ ہے ڈاکٹر صاحب تمام طلباء سے، علماء سے، شاعروں سے، سیاسی ورکروں سے کہ خدارہ اور حکمرانوں سے کہ اگر تم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے اور یا قوموں کے اس میں جو مقابلہ کرنا، تو خدا اور رسول کا واسطہ کہ اقبالیات کو ایسا نہ ہو کہ وقت جو ہے نا بڑی تیزی سے گزر جائے۔ 100 سال تو گزر گئے، گزار دیا نا ظالموں نے۔ چلے جی، اللہ ہدایت دے۔ شکریہ سر، بہت بہت مہربانی۔ حاضرین، ناظرین اور سامعین، یہ تھے میرے استاد محترم اس اقبالیہ نشست کی روح رواں، جنہوں نے آپ کے سامنے یہ جو ہم آج کل کا جو چل رہا تھا میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے، علامہ اقبال کے افکار سے انہوں نے اشعار آپ کے سامنے، اور انہوں نے اس کا سارا تذکرہ کیا، ذکر کیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہتھکنڈے ہیں یورپ والوں کے، نن مسلم جو ہمارے ہیں، جو سماج دشمن عناصر ہیں، یہ ان کی باتوں میں ہماری آنٹیاں اور ہماری بچیوں کو لایا گیا ہے۔ انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں، جلدی یہ پٹڑی پہ سارے واپس آ جائیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، حکومت میں جو لوگ ہیں، وزراء ہیں، یا جو اچھے اچھے اختیار پہ ہیں، وزارت تعلیم میں ہیں، کہ علامہ اقبال کے افکار کو، ان کا جو ذکر کلام ہے اس کو لازم کریں، اور نرسری سے لے گئے یونیورسٹی لیول تک، نہ اسکولوں میں، نہ ان جگہوں، بلکہ نجی جو ہیں، پرائیویٹ جو ادارے ہیں ان میں، اور جو دینی مدارس ہیں ان میں بھی یہ لازمی کریں۔ تو انشاءاللہ
باقی جو ہے ہمارے جوان جو ہمارے جو 65% آف دا پاپولیشن ہے، اگر ان کو صحیح راہ پہ لے آئے ہم لوگ تو آگے انشاءاللہ ہماری قوم کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ تو اس امید کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے ساتھ دوستوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو علامہ اقبال کے کلام سے متعارف کرائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔